آپ نے دیکھا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو سجدہ کیا، وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کو ہی سجدہ ہے۔ کبھی افضل اپنے مفضول کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے یہ سجدہ کیا، یہ سجدہ حقیقتاً اللہ رب العزت کو سجدہ ہے۔ یہ صرف ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جس کا ہم نے تعین کیا، جس کا اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے کیا، ورنہ اللہ رب العزت کا تو ارشاد گرامی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی ہے۔ یہ جو سمتیں ہیں، یہ جہت ہے، ہم نے تمہارے لیے مقرر کی ہے تاکہ تمہیں ہماری عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ عبادت یا عقائد اسلامیہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے قبل تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد بھی وہی رہے اور قیامت کے بعد بھی وہی رہیں گے، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے قبل بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی تھی، اور قیامت تک رب العالمین کی ہی عبادت ہوگی، اور بعد از قیامت بھی عبادت اللہ رب العزت کا ہی خاصہ رہے گا۔ اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مولا آپ ہی سے صرف مدد مانگتے ہیں، آپ ہی کی استعانت چاہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اختلافات ہو گئے، امت فرقہ بازی میں پڑ گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارا روز کا سبق تھا، ہم اپنی نمازوں میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں تفرقہ واریت سے، فرقہ واریت سے نجات عطا فرمائے۔